نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اے میرے مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ 100 بار پڑھے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 20 دنیا میں 70 آخرت میں۔ 1000 بار پڑھے گا تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کنڈا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ آپ ہی رحمت للعالمین اور آپ ہی گل چیدہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس گل کی خوشبو عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 11 دسمبر 2020 25 ربیع الثانی 1442 ہجری جمعہ مبارک، درس نمبر 319 اور موضوع اولیاء اللہ کی معرفت۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، خدا کی قسم یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ معرفت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں معرفت سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ کا فرمان علی شان ہے معرفت آسمان سے اترتی ہے اور اس دل میں ٹھہرتی ہے جو کینے سے پاک، بغض سے پاک، حسد سے پاک، غصے سے پاک ہو۔ آئیں آج اپنے دل پاک کر لیں، جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے بیٹھے بیٹھے معاف کر دیں۔ دل جب پاک ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پہچان اترے گی۔ جب ہم اپنی پہچان، آج کا سارا درس کا مفہوم سینٹرل آئیڈیا کیلکولیشن کا یہ ہے کہ ہم اپنی اگر پہچان کر لیں گے تو اللہ کی پہچان ہمیں ہو جائے گی۔ حدیث پاک بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا، اپنے درس کی طرف آ جائیں، اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے پہچان لیا۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں جس کو پتہ لگ جائے میں کیا ہوں اسے پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، اسے پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ وہ کیا۔ حدیث پاک ہوئی شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ معرفت مولا علی، کیا معرفت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی حضور پاک کے لعاب دہن کے صدقے۔ گڑتی جس کو کہتے ہیں نا گڑتی، وہ نبی پاک کے لعاب دہن کیا آپ کو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرش کے نیچے نیچے جو تمہارا جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ عرش کے نیچے نیچے جو تمہارا جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ دعویٰ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا علم بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ وہ برکت ہے جو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے ملی۔ عرش کے نیچے نیچے جو تمہارا جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ معرفت ہے ان کی۔ اللہ پاک ہمیں ان کی معرفت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں آپ نے، اتنی مشکلیں برداشت کی ہیں کہ آپ مشکل کشا ہو گئے، آپ مشکل کشا ہو گئے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے ان کی مشکلوں کے صدقے، ان کی مشکلوں کے صدقے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ مرشد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔
حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے, بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں. جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ مولا علی کے ہاتھ میں. علی والو سلامت رہو, سلامت رہو. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ اسی طرح آتے رہو, کسی نہ کسی کو ساتھ لاتے رہا کرو. کوشش کیا کرو پورا ہفتہ کہ درس میں شامل ہو. داتا صاحب کی سنہری باتیں سنیں جا کے. اور کیا فرمایا داؤد علیہ السلام نے؟ تیری قربت چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جو مجھ سے دور ہے میرے قریب کر دے اور قربت دے دوں گا. جو مجھ سے دور ہے میرے قریب کر دے. اپنا عبد الخالق کوشش کرتا نا, گاڑی بھر کے قریب کرتا لا کے, گاڑی بھر کے. اللہ گاڑی والے ساروں کو درس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اتنا اجر دے, ہم سب کو اتنا اجر دے کہ نظر آئے لوگوں کو کہ یار داتا صاحب جانے لگا, بدل ہی گیا, بدل ہی گیا. سیرت رسول اور اولیاء کی سیرت کا دیوانہ ہو گیا, دیوانہ ہو گیا. اور شجرہ طریقت کے بعد کتاب اور صاحب کتاب کی طرف چلتے ہیں. اور کشف المحجوب کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں یہ اصلاح باطن اور عشق الہی کا نسخہ کیمیا, نسخہ کیمیا. قرآن و حدیث کے بعد کامل مرشد ہے. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے, طبیب بنتا ہے, حکمت پڑھتا ہے, حکیم بنتا ہے, ایم بی اے کرتا ہے, تاجر بنتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, کشف المحجوب پڑھتا ہے, سالک بنتا ہے, صوفی بنتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے. اللہ کا ولی بن کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اللہ کا دوست ہے, اللہ کا ولی, جس سے آگے حجاب اٹھ جاتے ہیں. واصف علی واسطہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیرے فیض کرم سے آج واصف حریم لا مکان کا رازدان ہے. جب ولایت کی موریں لگتی ہیں تو آسمان کے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں کہ دیکھ مجھے بے پردہ دیکھ. اور اپنے درس کی طرف آ جائیں. اپنی پہچان جو حدیث پاک دی ہے, جب ہو جائے گی ہمیں اپنی پہچان, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے پتہ چل جائے میری ابتدا کیا ہے اور میری انتہا کیا ہوگی, اس کے تکبر سجدہ ہی نہیں, اس کو تکبر سجدہ ہی نہیں. ہم کس چیز سے بنے اور کل ہم کیا ہوں گے کہ خود چل کے قبرستان بھی نہیں جا سکتے, خود نہا بھی نہیں سکتے, خود روئی سے کلی کرواتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہماری رسم بہت اچھی ہو, بہت اچھی ہو. آمین. اللہ کیوں ہونی ہے, سب کی یہ رسم ہونی ہے اور بہت اچھی ہو. اللہ اپنے فضل و کرم سے رکھے. اور کیا فرمایا آپ نے درس نمبر 319 موضوع اولیاء اللہ کی معرفت. میں تھوڑا سا آپ کو کنکلوژن دے دوں. اولیاء اللہ نے جب کوشش کی تو تھک گئے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری معرفت نہیں حاصل کر سکتے کسی سبب کے ذریعے, تو اپنے کرم سے مجھے اپنی معرفت دے دے. تو اللہ پاک نے ان کو اپنی معرفت دے دی. جب عقل نے یہ چیز دیکھی تو اس نے اپنا گھوڑا دوڑانا چاہا. جب اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا تو ناکام ہو گئی, تو وہ بھی بیٹھ گئی. اللہ نے اس کو عبادت کی خدمت دے دی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. عقل چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. منزل رب کی ذات ہے. علامہ اقبال نے کیا فرمایا, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. عقل منزل نہیں ہے. یہی داتا صاحب ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, سمجھے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. وہ جستجو اور تلاش کے بعد آخرکار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علت اور سبب کے واسطے کے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ علت اور واسطے کے بغیر کھڑے ہو جاتے اور گریازاری کے ہمراہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیتے اور اپنے زخم کے لیے اس سے مرہم مانگتے. اس کی وجہ یہ ہے ان کا راستہ اپنی ذاتی قدرت اور طلب سے ناواقف تھا. اللہ کا راستہ ہم اپنی ذات سے نہیں ڈھونڈ سکتے. اللہ کے آگے ہم ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کرم کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں, میں تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتا, میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو کیا فرمایا, ان کا راستہ اپنی ذاتی قدرت اور طلب سے ناواقف تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ان کی ہم نوائی کی اور اس کی ذات تک رسائی پا گئے. اللہ نے کرم کیا تو اللہ کی ذات تک رسائی پا گئے. اولیاء اللہ کی ذات تک رسائی پا گئے اور غیبت کی تکلیف سے انہیں نجات مل گئی. اصل میں وہ اللہ کی طلب میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ جو حجاب ہے نا وہ ان کے لیے تکلیف ہے. اللہ نے جب وہ حجاب ہٹایا تو داتا صاحب فرماتے ہیں وہ غیبت کی تکلیف سے انہیں نجات مل گئی اور وہ لوگ محبت کے باغ میں جگہ بنا کے آرام دہ حالت میں آ گئے. اس کے نتیجے میں ان کی طبیعت میں سرور پیدا ہو گیا. جب عقل نے دیکھا کہ وہ منزل تک پہنچ گئے اس وقت عقل نے اپنا تصرف ظاہر کرنا چاہا, لیکن جب وہ ایسا نہ کر سکی تو چپ بیٹھ گئی اور حیران رہ گئی. جب حیرت غالب آئی تو عقل معزول ہو گئی. جب عقل معزول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بندگی کا لباس عطا فرما دیا. یہ داتا صاحب کی باتیں ہیں, کیسی علمی اور منطقی باتیں ہیں. کمال گفتگو ہے آپ کی. ایک 7 سوالوں کے جواب میں 650 صفحہ لکھا ہوا آپ نے, اور فرمایا ابو سعید میری کتابیں غزنی میں رہ گئی ہیں ورنہ اس سے تفصیلی جواب دیتا. اتنے کمال کے عالم تھے آپ, کمال کے عالم. اللہ رب العالمین ہمیں, یہ سارے درس نیٹ میں ہیں,
اگر کوئی پیچھے سے دیکھنا چاہے تو 318 درس کموبیش نیٹ میں ہیں. ہم نے کتاب کو صفحہ نمبر 1 سے شروع کیا تھا, اب ہم تقریباً صفحہ نمبر 429 پر پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے. دادا صاحب کو میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عقل کو اللہ اس بندگی کا لباس عطا فرمایا. اے عقل, جب تک اللہ تعالیٰ نے عقل سے کہا اے عقل جب تک تم اپنی ذات کی طرف متوجہ تھی اس وقت تک تم اپنے تصرف اور حجاب کی حالت میں تھی. جب تصرف کی عادت ختم ہو گئی اور تم تنہا رہ گئی اس وقت تم نے رسائی حاصل کر لی. اس طرح دل کو قربت حاصل ہو گئی اور عقل کو خدمت نصیب ہو گئی, عقل کو عبادت نصیب ہو گئی. عقل کو بس بندگی سکھانی ہے, اس کو یہ نہیں سکھانا کہ اللہ کی طرح ڈھونڈ, وہ آپ کو خود ہی ڈھونڈ لے گا جب آپ بندگی سکھاؤ گے عقل کو. عقل کو بس بندگی سکھانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی اپنی معرفت میں پنہا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کی اپنی معرفت میں پنہا ہے. جب انسان کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی ذات تک رسائی عطا فرما دیتا ہے. جب انسان کو اپنی معرفت حاصل ہو جائے کہ میں کیا ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا اپنی ذات تک رسائی عطا فرما دیتا ہے, تاکہ بندہ اس احسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور وہ اسباب کے ذریعے نہ پہچانے. اپنی ہی ذات کے ذریعے اللہ کو پہچانے, اسباب کے ذریعے نہ پہچانے, بلکہ اس کی شناخت اس کے اپنے وجود کے ذریعے ہو جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا گیا ہے. اس مقام پر اس شخص کا وجود مکمل طور پر فانی ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر کسی نسیاں کے بغیر ہوتا ہے اور اس کی حالت صحیح ہو جاتی ہے. اب اسے معرفت حاصل ہوتی ہے, گفتار حاصل نہیں ہوتی. جب وہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, حاصل کلام, جب ہم اپنے آپ کو پہچان جائیں گے ہم کیا ہیں تو داتا صاحب فرماتے ہیں پھر ہم رب کو پہچان جائیں گے ہم کیا ہیں, پھر تو کبھی ہم سر بھی نہیں اٹھائیں گے. بڑی خوبصورت آیت ہے, جب مجھے یاد آتی ہے تو نماز میں ہی میری کمر جھک جاتی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ نے فرمایا سب نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی, اور وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے حضور ادب و نیاز کے ساتھ قیام کیا کرو. ایسے کمر جھکی ہو جیسے عاجز اور فقیر کھڑا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی در کی عاجزی اور فقیری عطا فرمائے. آج جو سب لوگ اپنی اپنی خواہشیں لے کے آئے ہوئے ہیں, جن کے کاروبار کے مسائل ہیں, کچھ گھر میں جو بھی ہے, اللہ پاک حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ساری مشکلیں ہم سب کی آسان کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء دافی البلاء دافی البلاء والوباء 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 والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سید العربی والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين رب الحرمين امام القبلتين وسيدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله النور من نور الله يا ايها المشتاقون من نور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. قرض کے بوجھ اتار دے, غم کے بوجھ اتار دے, اولاد کی نافرمانی کے بوجھ اتار دے, رزق میں جو کمی ہے اس کے بوجھ اتار دے, فراخیاں عطا فرما دے, بیماروں کو بیماری کے بوجھ اتار دے, سکون قلب عطا فرما دے, سکون ذہن عطا فرما دے, زندگی کو جنت کر دے, اللہ سرور والی کر دے. داتا صاحب نے فرمایا جب بندہ اللہ کو اپنے نفس کو پہچانتا پھر اپنے رب کو پہچانتا تو زندگی سرور والی ہو جاتی ہے. یا اللہ ہم فاقے میں بھی تیرا شکر ادا کریں اور فراغی میں بھی تیرا شکر ادا کریں, ہمیں اپنا شکر گزار بندہ کر لے. یا اللہ جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں, ڈائلسس پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے, ان کو اللہ پاک شفا دے دے. اللہ جو جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے. اقبال شہین صاحب کے بیٹے کو اولاد نرینہ دے دے. اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرما دے. جو جس دعا کے لیے بیٹھا اللہ آسانیاں پیدا کر دے. شہریار کی کتابوں کی کچھ کمی ہے, اللہ پاک اس کو برکت دے کے اپنی کتابیں خرید لے. جملہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ واصف علی کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما. جملہ سب کی والدین کو صحت کاملہ عطا فرما. اللہ دلوں کو نور ایمان سے بھر دے, جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. دلوں کو نور ایمان سے بھر دے, جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. دلوں کو نور ایمان سے بھر دے, جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. اے اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جب سائل 3 مرتبہ سوال کرتا ہے
تو مجھے حیا آ جاتی ہے. یا اللہ تجھے اپنی حیا کا واسطہ ہم پہ کرم کر دے, فضل کر دے, رحم کر دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.